جو بھی غلام سید بدار ہو گیا کل بنی جان کا حقدار ہو گیا دوسرا گناہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ولا تجسسوا، تجسس کہتے ہیں ٹوہ میں لگنے کو، جاسوسی کرنے کو، کسی کو خفیہ راز خفیہ بات کو ظاہر کرنے کو تجسس کہتے ہیں، اور تجسس سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور ایک تو ہے بدگمانی، بدگمانی کی اجازت نہیں۔ دوسری چیز تجسس، جب آپ کو یہ چیز معلوم نہیں ہے تو خواہ مخواہ ایک خفیہ چیز ہے، راز کی باتیں ہیں، آپ اس کو تلاش کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ آپ کی کون سی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خواہ مخواہ دوسرے کو خفیہ راز معلوم کریں؟ یہ اور بات ہے اگر کوئی گھر کا ذمہ دار ہے اور کوئی بڑا آدمی ہے اور ان کے ماتحت میں رہنے والا کوئی آدمی ہو تو وہ الگ بات ہے، اس سے مستثنا ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ مثلا باپ ہے، اپنے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ ان کا بیٹا کہیں غلط راستہ تو اختیار نہیں کر رہا ہے، کہیں غلط راستے کے اندر تو وہ نہیں جا رہا ہے، لہذا باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کی خبر گیری کرے۔ اسی طرح سے کوئی گاؤں کا بڑا آدمی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے۔ گاؤں کا کوئی پردھان ہے، بڑا آدمی ہے، اس کی ذمہ داری ہے ان کے ماتحت میں رہنے والا کوئی شخص گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہے، شر و فساد تو نہیں مچا رہا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روک لو۔ یہ تجسس کے اندر داخل نہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن خواہ مخواہ کسی کے ٹوہ کے اندر رہنا، کسی کو خفیہ راز کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا دو آدمی آپس میں خفیہ راز کی باتیں کر رہے ہو، خفیہ باتیں کر رہے ہو، اور آپ چپکے سے آپ ان کی باتیں سن کر آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہو کہ ہم نے تم جس بات کو چھپانا چاہتے تھے وہ بات ہمیں معلوم ہے، گویا کہ ایک گناہ کرنے پر اپنے آپ کو فخر کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہے، حالانکہ وہ تو خود گناہ ہے۔ مثلا موبائل فون کے ذریعے سے دو شخصوں کی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں اور آپ ٹیلی فون لگا کر کے غلط نمبر لگ کر کے ان میں لگ گیا اور آپس میں ان دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ راز کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ فون لگا کر کے ان کی باتیں سن رہے ہیں، یہ بھی تجسس کے اندر داخل ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو کوئی ذمہ دار ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تلاشی لے۔ ایک واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین، جن کی بادشاہت پوری دنیا کے اندر تھی، آدھی سے زائد دنیا پر حکومت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ عشاء کے بعد آپ محلے کے اندر بستی کے اندر گھوما کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے بستی کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں کہیں کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا ہے، تاکہ سدھار کی نوبت آ جائے، اس کی اصلاح کی ضرورت پڑ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روزانہ کا معمول تھا، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے ایک گھر کے اندر دیکھا کہ وہاں سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ہمراہ ساتھیوں کو لے کر پہنچتے ہیں، تو وہاں دیکھتے ہیں ایک شخص شراب پی کر مست ہو رہا ہے اور شور شرابے کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً اس بڑے مجرم کو پکڑ لیا۔ اس میں جو بڑا مجرم تھا، جو چرب زبان تھا، زبان کے بولنے کی صلاحیت تھی، اس نے فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نے 3 گناہ کیے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے بدگمانی کی، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر منع فرمایا ہے بدگمانی نہ کرو، بدگمانی سے بچو۔ پہلا گناہ آپ نے یہ کیا۔ دوسرا گناہ آپ نے یہ کیا تجسس، جاسوسی کی، آپ نے خفیہ راز کو معلوم کرنے کی کوشش کی، آپ نے دوسرا گناہ کیا۔ تیسرا گناہ آپ نے یہ کیا جبکہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے ان سے اجازت لی جائے، اگر اجازت مل جاتی ہے تو آپ داخل ہو، اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو پھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں سے گھوم جائیں۔ تو جو چرب زبان تھا اس نے یہ باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہی کہ آپ یہ سارے گناہ کیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت رات کے وقت آپ نے یہ باتیں کہی کہ تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو کہ میں دفاع کروں، میں اپنی طرف سے دفاع نہیں کرتا، آج ابھی رات کا وقت ہے کہ تم گھر چلے جاؤ، جب صبح ہوگی تو میرے پاس آنا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو ان کو بلایا گیا، بلانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں نصیحت کی، سمجھایا کہ دیکھو یہ سارے گناہ میرے بارے میں تم نے کہے ہیں، تو دیکھو یہ سارے گناہ
جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان سے کہا گیا ہے جن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی گاؤں کا پردھان ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی باغبان ان کی ذمہ سونپا گیا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے۔ میرے ذمہ تو پوری بادشاہت ہے، میرے ذمہ پوری بادشاہت ہے کہ اگر کہیں کوئی خرابی ہو میں اس کی اصلاح کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ دیکھو پوری بادشاہت میرے ذمہ ہے، اگر کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی شر و فساد مچنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں۔ تو یہ تجسس کے اندر داخل نہیں ہے۔ تیسرا گناہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، جس سے منع فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیونکہ ایک مسلمان کی آبرو ریزی سے خلوار کرنا، آبرو ریزی دھجیاں اڑانا، میرے محترم دوستو حدیث کے اندر آیا ہے بیت اللہ کو ڈھانے سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک شخص اگر کوئی بیت اللہ کو ڈھا رہا ہو تو پوری دنیا کا مسلمان، چاہے وہ جس بھی درجے کا مسلمان ہو، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ بیت اللہ کو ڈھایا جا رہا ہے تو فوراً سڑکوں کے اندر اتر جائیں گے۔ تو اس سے کہیں زیادہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی آبرو ریزی کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو بیت اللہ کو ڈھانے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔